ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ابھی ایک سورت کی تلاوت صرف حاصل کیا، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے۔ تالاب کی ایک ننھی سی مچھلی پانی میں نرم چارہ دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اس چارہ کو کھانا چاہا کہ اچانک ایک بڑی مچھلی آئی اور بولی، ارے بہن تو ایسا نہ کر، وہ چارہ مت کھا، اس چارے میں ایک کانٹے دار لوہا ہے جو ایک ڈور سے باندھا ہوا ہے۔ وہ ڈور ایک آدمی کا ہاتھ میں ہے، آدمی اس انتظار میں ہے کہ تو اس چارہ کو کھا، کانٹا تیری حلق میں پھنس جائے اور ڈور کھینچ کر تجھ کو پانی سے باہر نکال کر اپنا قبضہ میں کرے، پھر گھر جا کر تجھ کو کاٹ کر پکائے اور 32 دانتوں کے بیچ چبائے۔ پیاری نادان بہن، میری بات مان لے، یہ مصیبت مول نہ لے۔ چھوٹی مچھلی ٹھہر گئی، اس نے تالاب میں ادھر ادھر خوب چکر لگایا اور سوچا، نہ مجھ کو کانٹا دکھائی دے رہا ہے، نہ ڈور، نہ کوئی آدمی، نہ 32 دانت، نہ تیل، نہ کڑھائی، نہ آگ، اور پھر میں تو بالکل آزاد ہوں، ذرا سی دیر میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں۔ مچھلی سوچتی رہی بالآخر اس سے نہ رہا گیا، اس نے اس چارہ کو نگل لیا اور پھر وہی ہوا جس کا خبر بڑی مچھلی نے دی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو بھیج کر انسانوں کو آگاہ کیا کہ اے انسانوں، تمہاری یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ یہاں پر اگر اللہ اور کے رسولوں کی بات مان کر ان کے مطابق عمل کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو آرام کی جگہ یعنی جنت میں دی جائے گی، اور اگر چھوٹی مچھلی کی طرح لاپرواہی، لالچ اور حرص سے کام لیا، رسولوں کی بات نہ مان کر اپنی مطابق زندگی گزاری، تو ایک نہ ایک دن تم کو موت آ جائے گی اور اپنا ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ موت کے بعد والی زندگی کی نام آخرت ہے۔ جن لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی بات مانی اور ان کے بتائے راستے پر چلی وہ کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے نہ بات مان کر وہ شرکشی کی وہ ناکام ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آج زیادہ تر مسلمان دنیا کی زندگی میں پھنس گئی ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ ہم کو آخرت کا یقین تو ہے، لیکن یہ یقین بہت ہی کمزور ہے۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی بن جائے اسی کا ہم کو بہت زیادہ فکر ہے، مگر ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، ہم آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کا پکا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بیٹھو، مائک کھول دو۔